السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل ظفر اور میں ہوں فیض اللہ خان۔ سیاسی عمل اور سیاسی جماعتوں کے رویے، یہ ہمارا آج کا موضوع اور اس پر ہم بات کریں گے فیض اللہ سے۔ سیاسی جماعتوں کے رویوں کی بات آپ کر رہے ہیں نا، تو ان کے رویوں میں کیا آپ کو خامی نظر آتی ہے، کیا غلطیاں ہیں؟ میرا تو خیال ہے جو کچھ وہ لیڈرز کی، میرا خیال ہے آپ کا اشارہ ہے ان کی گفتگو کی طرف ہے، جو ہم ٹاک شوز کے ذریعے سنتے ہیں یا میڈیا گفتگو سنتے ہیں، یا پھر دیگر ان کے معاملات ہوتے ہیں سیاسی معاملات میں کسی ایک انتہا پہ چلے جانا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کا جو بات چیت کا انداز یا ان کا جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، وہ تو جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہیں سے ان کا تو وہ اسی کی عکاسی کرتا ہے، یا پھر یہ کہ ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ کا، اور یا پھر یہ کہ ان کی جو تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، جو ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے ذاتی، وہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بہت سیریس چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا رویہ۔ جب سیاسی جماعتوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ہر چیز کسی نہ کسی ایک پالیسی کے تحت چل رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی جماعت ہو، دینی ہو یا لادینی ہو یا قومی ہو یا علاقائی ہو یا لسانی ہو یا مذہبی ہو، جو بھی ہو، اس کی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ ہر آدمی اسی پالیسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ گفتگو وہ کوئی بھی کرے، پالیسی سے نہیں ہٹتا۔ تو ہمارے یہاں جو اصل میں جو چیز پالیسی کی ہے، پالیسی تو ہر ایک کی پالیسی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری پالیسی ہے کہ پاکستان اچھا ہو جائے، لیکن جس کو بھی حکومت ملی پاکستان اچھا نہیں ہوگا۔ یہی بات ہے کہ یہ اب احتجاجی رویوں کے اندر جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں احتجاج حق ہے، اور حکومت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں احتجاج حق نہیں ہے، ہم کام کر رہے ہیں، میں کام کر رہا ہوں۔ نہیں، اب احتجاج تو واقعی حق ہے، اس سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے۔ احتجاج کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگانا یا پھر گرفتاریاں کرنا وہ غلط ہے۔ دوسرا یہ رویہ ہے کہ احتجاج کے نام پر وہ غلط کیسے؟ تو سیاسی عمل کا حصہ ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، بر صغیر کی سیاست کا بنیادی اصول لیڈر ریل میں یا جیل میں، یہ بہت پرانا ہے اور آج بھی ہے۔ اب تو خیر کم لوگوں نے استعمال، کیونکہ جو سیاسی لوگ ہیں انہیں بھی اس ضرب المثل کا، سیاسی ضرب المثل کا پتہ نہیں ہے کہ لیڈر یا تو ریل میں ہوتا ہے یا جیل میں ہوتا ہے۔ اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو پارٹیاں ہیں اس کے اندر یا تو آپ کو عمران خان دکھائی دیتے ہیں کہ یا تو وہ جو ہے جد و جہد میں لگے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ جو ہے مطلب ریل اور جیل تو اس کو ہم تاثر دے سکیں گے، لیکن یہ کہ وہ اس کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں۔ اصل میں ریل اور جیل والی جو بات ہے نا، یہ ایک بر صغیر کے جہاں بہت سارے مسائل ہیں نا، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لیڈر جب تک جیل نہیں جائے گا وہ لیڈر تسلیم نہیں ہوگا۔ یورپ اور امریکہ کی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس دور سے میرا خیال ہے نکلنے کی ضرورت ہے کہ لازماً جیل جا کر ہی لیڈر بننا ہے۔ عمران خان کون سا جیل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک بڑی تعداد ان کو فالو کرنے والوں کی ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے نا، اب وہ اقتدار میں ہو یا حزب اختلاف میں ہو، ان کا ایک رویہ جو ایک انتہا پسندی پر مبنی رویہ ہوتا ہے۔ مثلاً تحریک انصاف کی مثال لے لیں۔ اب اگر کوئی تحریک انصاف کے ساتھ اسلام آباد بند کرنے نہیں جاتا، وہاں پر نہیں پہنچتا، ان کے احتجاج میں شامل نہیں ہوتا، تو وہ لازماً ان کے مطابق وہ حکومت کا ساتھی ہے، وہ کرپٹ ہے۔ یعنی ایک بڑا ایک انتہا پسندی والا رویہ ہے۔ ہر جماعت جس اپنے نظریات کی ہے اس کا اپنے ایک وہ ہے۔ یہ بات تو سیدھی سی ہے نا۔ یا تو اگر آپ دیکھیں، یا تو آپ احتجاج کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اگر آپ احتجاج کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو احتجاج کے ساتھ ہوں گے، اور اگر آپ احتجاج کو غلط سمجھ رہے ہیں تو جس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے آپ اس کی طرف سمجھے جائیں گے۔ اصل میں یہاں پر اس میں تو پھر بہت ساری چیزیں انوالو ہو گئی نا۔ یہاں کوئی سیدھا سیدھا احتجاج نہیں ہے۔ یہاں چونکہ پاکستان ہے نا، اب یہ بر صغیر کی ایک خاصیت ہے، پھر ہم مسلمانوں کی، ہم ہر چیز میں سازش جب تک ہمیں نہ ملے نا، سازش کا چٹخارہ جب تک نہ ہو، ہمارا سیاسی کھانا مکمل نہیں ہوتا۔ تو جناب علی اس میں بھی اب وہ ایک کوئی سازش ڈھونڈی جا رہی ہے نا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک وہ بنا دی گئی ہے جو کہلاتی ہے، اس کے اندر کانسپیریسی پالیسی یا اس طرح کی چیز جو ہے، وہ تو ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت کچھ نہ کچھ کر رہی، تو بولتے ہیں یار اس کو کس طرح گراؤں کہ میں آگے بڑھوں، تو سازش تو اس میں ہوگی۔ باقی یہ نا میاں صاحب جو کچھ کرتے ہیں اب، یعنی ان کے جو وزراء ہیں ان کی زبان بھی سننے کے بعد آدمی کو افسوس ہی ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس پہ صرف افسوس کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، مار دھاڑ کا رویہ تو انہوں نے اختیار کر لیا۔ یعنی اب تک وہ جو بہت اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ بڑے نرم دل ہیں اور وہ بہت اچھے میٹھے میٹھے انداز میں باتیں کرتے تھے، تو وہ تو سب سامنے آ گیا۔ یعنی میاں صاحب میٹھے ہوتے ہیں اور باقی انہوں نے سب کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، کہ جتنے بھی ان کے وزراء ہیں وہ بہت زہریلی زبان استعمال کرتے ہیں، اور میاں صاحب کے ایک مسکراتا ہوا چہرہ آ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اس کو
کیا بولیں اب اس کے لیے الفاظ بھی بڑے سخت ہیں. یعنی ایک عجیب رویہ ہے. یا تو مطلب آپ اون کریں, آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ خود بھی کہہ سکیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ میں خاموش ہوں اور میں نے 4 بندوں کو لگایا ہوا ہے کہ آپ نے جو بولنا ہے بولیں, جب میرے پاس آئیں گے تو میں مسکراتا ہوں. یہ تو بڑا ایک غلط رویہ ہے. نہیں میں دیکھیں, میں اخلاقی جرت کی بات ہے جناب علی, اون کریں. جو ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے اور ایک فیکٹر جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے. آپ پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کو اٹھا لیں, اس کے اندر ایک فیکٹر جو ہوگا وہ نرم ہوگا اور ایک فیکٹر جو ہوگا وہ گرم ہوگا. تو نرم گرم کے ساتھ ہی سیاست چلتی ہے, کیونکہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. اور سیاسی جماعتوں کے جو رویے ہمارے یہاں, وہ سیاسی جماعتوں کے رویے یہی ہیں کہ وہ نرم اور گرم چلتے ہیں. ایک جگہ جو ہے وہ جماعت اسلامی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ حکومت میں ہے, اور اس حکومت کا اصلی ستون وہ بنی ہوئی ہے. اس کی ایمانداری, اس کے لوگوں کی لیاقت کی وجہ سے ان کے اوپر جو الزامات آنے چاہیے تھے وہ بچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہی جماعت اسلامی ہے کہ جو اس کے اندر احتجاج میں شریک نہیں ہے. نہیں, میں وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو جماعت کی اپنی پالیسی ہوگی کہ یار اگر وہاں پر اتحادی ہیں ان کے تو ٹھیک ہے. اب یہاں پر نہیں. اب یہ پالیسیاں دیکھیں, سیاست کا معاملہ یہ ہے نا, ہم لوگ اس کو بہت عجیب طرح سے دیکھنے کے عادی ہو گئے اپنی اینک سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا ہم سمجھ رہے ہیں ویسا ہونا چاہیے. یہ حقائق بڑے مختلف ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ بیٹھ کر یہاں آپ ہم یا کوئی اور لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کل کو اس منصب پہ بٹھا دیا جائے تو ان سے پھر پوچھا جائے گا آٹے دال کا بھاؤ کتنا ہے. یعنی وہ لوگ جو یہاں بیٹھ کر پاکستان کو بہت سے ریاستی معاملات کی پالیسیاں بتا رہے ہوتے ہیں, وہی لوگ اگر کل اقتدار میں آ جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے 80 ڈگری کا وہ یو ٹرن لیتے ہیں یا چینج آتا ہے. تو یہ ایک فطری سی بات ہے. بات یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے رویے تو سیاسی ہی ہوں گے. تو جو ہے اب ہم کچھ تھوڑی بات گفتگو جو ہے, اب ایک چیز آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سیاسی جماعتوں کے رویوں کے بعد جو ان کے اپنے انٹرنل پولیٹکس اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کہاں پہ کس کو گرانا ہے, کہاں پہ کس کو اٹھانا ہے, یہ جو سیاسی جماعتوں کی داخلی آپ نے معاملات پہ بات کی نا, تو داخلی معاملات بھی کوئی بہت زیادہ اچھے تو نہیں ہوتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا ہر جماعت میں کے اندر پھر ایک تو مرکزی قائد ہوتا ہے, کوئی بھی XYZ کوئی بھی پارٹی لے لیں, پھر اس پارٹی کے اندر اپنی ایک الگ دھڑے بندی ہوتی ہے. یعنی ہر آدمی کی پھر وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے اس جماعت کے اوپر, اس پارٹی کے اوپر, اس کے فیصلوں کے اوپر, ٹکٹس کی تقسیم کے اوپر, یا پھر جو علاقائی قیادت دی جاتی ہے اس میں. یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا, یہ الگ ایک معاملات ہیں. یہ سیاست در سیاست, وہ کہتے ہیں نا ریاست کے اندر ریاست, تو اس سیاست کے اندر کی سیاست ہے اور پھر اس کے اندر بھی سیاست. اچھا, یہ جو اگر ہم سیاسی جماعتوں کے رویوں کو لیں اور ہم اگر 2 نومبر کے جو ہے یہ جو ہونے جا رہا ہے دھرنا, اس یا لاک ڈاؤن یا کریک ڈاؤن یا جو بھی عمران خان اس کو جو بھی نام دیتے ہیں دوسرے کرتے ہیں, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سیاسی جماعتوں کے جو رویے ہیں وہ رویے کیا جا رہے ہیں. سب سے بڑے ان کے اتحادی مولانا طاہر القادری, اس کے بعد ان کے سب سے بڑے بظاہر سپورٹر پاکستان پیپلز پارٹی. تو یہ دونوں جو ہیں یہ بڑا عجیب و غریب رول پلے کر رہے ہیں. کبھی یہ پالے کے اس طرف ہوتے ہیں, کبھی یہ پالے کے اس طرف ہوتے ہیں. ان کا جو اصل سیاسی رویے تو یہ 2 پارٹیاں ہیں. جو عمران خان نے تو اوکھلی میں سر دے دیا, اب موسل پڑھیں یا جو بھی پڑھے بھیا, اس کا تو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اب یہ جو 2 پارٹیاں گیم کھیل رہی ہیں, ایک طرف کہتے ہیں جی عمران خان ٹھیک ہے, دوسری طرف کہتے ہیں شہر کو بند نہیں کرو یار. اب جب عمران خان ٹھیک ہے تو شہر کو بند کرنے دو بھائی. نہ شہر کو بند کرنا انہیں پسند ہے, نہ وہ عمران خان کو غلط کہہ رہے ہیں. اس کو بولا چڑھ جا بیٹا سولی پہ, رام بھلی کرے گا, اور اپنے مزے کر رہے ہیں. نہیں, یہاں پیپلز پارٹی کا تو ایک اور مسئلہ ہو گیا نا, اس کے ساتھ تو 2-3 مسائل پیدا ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ ان سے بھائی قائد حزب اختلاف پیپلز پارٹی کا ہے, وہ ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے, لیکن اس کا المیہ یہ ہے کہ قیادت اس کی چونکہ تقسیم ہے نا, دبئی, کراچی, لندن, پتہ نہیں کتنی جگہوں پر, تو وہ ہوا یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا منصب تھا نا, وہ اس سے تحریک انصاف چھین چکی ہے کب کی. یعنی آپ کسی سے ہی پوچھ لیں, ایک عام پاکستانی سے, یار اپوزیشن تو اس کی نظر میں عمران خان ہی آتا ہے. خورشید شاہ صاحب نے بڑی پچھلے عرصے میں کوششیں کی ہیں, پریس کانفرنس سکھر میں پتہ نہیں اتنے عرصے میں 1 ہفتے میں 4 کر گئے, لیکن وہ بن نہیں رہا ہے اس کا مقام. تو آ رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی ان کی سیاسی شخصیت ہے نہیں کہ وہ کوئی لوگوں کو اپنے طرف مروب کر سکے یا یہ کر سکے, یا ان کا جس طرح کا انٹروڈکشن پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے پبلک کے سامنے پیش آیا, میٹر ریڈنگ سے سٹارٹ لے کر قائد حزب اختلاف تک, تو ان کی شخصیت جو ہے نا پبلکلی ڈیمیج ہو چکی ہے. اور ظاہر اسی وجہ سے میرے خیال سے زرداری صاحب نے ان کو قائد حزب اختلاف بنائے بھی اسی لیے کہ ایک غیر مؤثر آدمی, اسمبلی ختم, قائد ختم, چھٹی ہوگی, اللہ خیر صلی اللہ. کون جانتا خورشید شاہ کون تھا, خورشید شاہ کون نہیں تھا. اب وہی مسئلہ ہے نا پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی کرے تو کیا کرے, اگر وہ بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ عمران خان کی ایک ذیلی جماعت تصور ہوگی, اور پھر وہ جو میثاق کے جمہوریت نام کا ایک معاہدہ ہے جس کے مطابق
5 سال کھیلنے دینا ہے مکمل طور پہ. ہاں. میاں صاحب نے تو بڑی شرافت سے وہ معاہدہ نبھایا ہے. اب باری ہے پیپلز نبھا پارٹی رہے کی, ہیں, یہ 1.5 سال نبھا ہی رہے ہیں, لگا. بالکل یہ نبھا رہے ہیں, لیکن اب یہ پھنس گئے. اب یہ لوگوں کے سامنے, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے کم سے کم انہیں تو بری طرح سے ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ اب لیکن عمران دونوں خان وہ طرف چیز ڈیولپ نہیں کر پا رہا پبلک کے اندر. جو چیز اس نے ایکسپوز کی ہے وہ اس چیز کو پبلک میں بتا نہیں پا رہا, پبلک کو اس بات پہ یکسو نہیں کر پا رہا ہے کہ جی یہ جو گیم تھا, یہ گیم یہ تھا, اور یہ گیم دیکھو ثابت ہو چکا ہے. لوگوں پر وہ چیز ثابت ہو چکی ہے. جس دن وہ چیز ثابت ہوگی نا, سارا ووٹ جو ہے نا عمران خان کے کھاتے میں آ جائے گا. لیکن عمران خان اس چیز کو استعمال نہیں کر پا رہا. اس کے پاس صرف ایک سیاسی آدمی ہے, شاہ محمود قریشی. میں ایک بات اس آپ کے کو علاوہ بتا کوئی دوں, سیاسی آدمی نہیں کے پاس یہاں نہیں ہے. میں ایک اضافہ کر دوں. دیکھیے, اگر آپ کا یہ خیال ہے کوئی پیپلز پارٹی کا جو سارا اس وقت جو ووٹ ہے جہاں سے وہ اقتدار میں ابھی بھی آ رہے ہیں سب چیزوں کے باوجود, وہ ہے سندھ. تو سندھ کا ووٹر تو کوئی کچھ بھی کر لے, اس نے جانا ہے پیپلز پارٹی کی طرف ہی جانا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے جو اس کا ووٹر ڈیمیج ہو گیا وہ پنجاب کا ہے. پنجاب میں تو ڈیمیج ہو چکی ہے نا آلریڈی, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے ہیں. دیکھیں, ایک المیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یہ الزام لگتا ہے کہ اس نے کرپشن کو ٹاپ ٹو باٹم کر دیا ہے, اتنے اسٹریم لائن کر دیا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہے. یعنی وہ کیا کرتے ہیں یہاں, اس سے ہٹتے ہوئے ایک بات ہے لیکن چونکہ اس کے تسلسل میں ہی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سندھ میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, کوئی تعلیم کے اوپر کام نہیں ہے, صحت کے اوپر کام نہیں ہے, لوگ اس کے باوجود پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. اس بات کے اوپر کوئی نہیں سوچتا کہ کیوں دیتے ہیں. بھائی وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں کام تو نہیں ہے. بھائی کام تو وہاں 40 سالوں سے نہیں ہے. بھائی جب ایک چیز بنی ہوئی نہیں ہے, ایک سڑک بنی ہوئی نہیں ہے, تو مجھے بنی ہوئی سڑک اور نہ بنی ہوئی سڑک کا فرق ہی نہیں معلوم ہوگا. تو سندھ کے لوگ ایک تو اسی ماحول کے عادی ہیں, یعنی تعلیم نہیں ہے, صحت نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں تھی ہی نہیں, جب تھی نہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں, پیپلز پارٹی یہ کرتی ہے وہ ٹھیکے دیتی ہے. یہ ترقیاتی فنڈ تو آتا ہے نا, وہ تقسیم ہوتا ہے, تو جس ٹھیکیدار کے پاس جاتا ہے وہ اس رقم کو نیچے تک وہ تقسیم ہوتی ہے. سڑک نے تو بننا نہیں ہوتا ہے, تو الٹیمیٹلی پیسوں نہیں تقسیم ہونا ہوتا ہے. جو وہاں سے بچ جاتے ہیں ان کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, وہاں سے پیسے آ جاتے ہیں. تو یہ اپنی جگہ ایک الگ المیہ ہے, اور یہ پتہ نہیں کیسے حل ہوگا, کس طرح سے ہوگا, اس کا ہمیں نہیں پتہ. یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو پیپلز پارٹی کا رویہ جیسا بھی ہو, کسی بھی طرح کا ہو, وہ سندھ کے لوگوں کی جو دیہی سندھ ہے اس کی اولین ترجیح رہے گی, وہ چاہے کوئی کچھ بھی کر لے. فائدہ کیا ہوا اس کا, یہ جو اتنی کوشش کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں, جب تک سندھ کے اندر جو حال ہے, اور گزشتہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 9 سال کے اندر سندھ کے اوپر 1000 ارب روپے ترقیاتی فنڈ پہ, ترقیات پہ خرچ ہوئے ہیں. ترقیاتی منصوبے, خدا کا خوف کرو, 1000 ارب روپے بھائی کتنے ہوتے؟ 10 خرب روپے. کراچی پہ 28 ارب لگے تھے, تو شہر کی شکل کہیں سے کہیں پہنچ گئی تھی. کہاں گئے وہ پیسے سارے؟ کھا گئے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, جب وہ کھا رہے ہیں, وہ پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے, وہ بینکوں میں رکھنے کے قابل نہیں ہے, وہ آف شور میں رکھنے کے قابل نہیں ہے, وہ سوئس بینکوں میں رکھنے کے قابل نہیں رہے, تو وہ اپنی زمینوں میں گڈھے کھود کے پیسے دبا رہے ہیں, 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں. تو الیکشن میں استعمال ہوں گی نا, اور تو کہیں استعمال ہو نہیں سکتی. کہاں خرچ کریں گے؟ گھر بنائیں گے, بنگلہ بنائیں گے, سرے محل بنائیں گے, کیا بنائیں گے؟ تو یہ تو ان کا تو سیاسی رویہ یہ ہے کہ بھائی وڈیرے ہیں, سارے وڈیروں کو ٹکٹ دو, قابو کرو گورنمنٹ قابو کرو, جتنا فنڈ ہے کھا جاؤ. ٹھیک ہے جی. عمران خان ہے, ان کا بھی جو وہ چیز کوئی چیز اتنی خاص نہیں چل رہی. اچھی خاصی حکومت ہے ایک صوبے کے اندر, آپ اس کو بنائے, اچھا جی آپ نے کر دیا. آپ نے کیا کرا؟ فرینڈ آف آرگنائزیشن نے سڑکیں بنائی ہیں, فوج نے آبادی ریبلیٹیشن کی ہے, بیرونی ڈونرز ترکی وغیرہ وغیرہ جو اس طرح کے اسلامی ممالک ہیں انہوں نے پیسہ دیا ہے, اسکول بن گئے, کچھ چیزیں بن گئی ہیں. اب وہ اس کو اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں, تو وہ ڈال دیں بھائی, لوگوں کو تو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں یہ جو آپ نے بات کر دی کہ وہاں پر کچھ نہیں ہوا, ایسی بات نہیں ہے. آپ خیبر پختونخوا کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہاں گئے نہیں ہیں. وہاں جو یہ تعلیمی نظام بہتر ہوا ہے, اساتذہ کی حاضری کا معاملہ بہتر ہوا ہے, صحت کے اداروں میں معاملات بہتر ہوئے ہیں, پولیس کا نظام بہتر ہوا ہے, یہ تو کریڈٹ ہے نا یار ان کا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے وہاں پر دیکھیں, وہاں بلدیات کی وزارت جماعت اسلامی کے پاس, انہوں نے وہاں پر بہت کام کیا. پشاور شہر کا نقشہ تبدیل ہو گیا ہے. آپ کیسے ہر چیز اٹھا کر فوج کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ بالکل میری بات کی حمایت کر رہے ہیں کہ جو میں نے اس سے پہلے کہی کہ جماعت اسلامی کے جو چند وزراء ہیں, ان وزراء کی ایمانداری, وزارت تعلیم کس کے پاس ہے؟ نہیں, وزارت تعلیم کس کے پاس ہے, وزارت داخلہ کس کے پاس ہے؟ آپ کیسے اس کو اگنور کر سکتے ہیں؟ ایسی بات نہ کریں. نہیں ایسی بات نہیں. دیکھیں, وہ تو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے, اس کے اوپر جہاں سے جب پولیس کا نظام بہتر ہونا کون سا نیشنل ایکشن پلان ہے؟ تعلیمی اداروں کا نظام بہتر ہونا, صحت کا نظام پاک فوج نے بہتر کی ہیں. ارے بھائی صحت, ارے یار نہیں ایسی بات نہیں کریں, یہ آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں, میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا.
पुलिस का निजाम बेहतर हुआ है, फौज तालीमी इदारों का किए हुए काम को अपने खाते में डाल दीजिए, हमने करा दिया। अरे भाई फौज में वहाँ आबादकारी जो हुई है ना, देखिए मेरी बात सुन ले, देखिए मेरी सुन ले ना बात, फुर्सत मिले तो शहर मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। जो आप बात कर रहे हैं ना आबादकारी की, वो फाटा के इलाके वो विफाक के तहत आते हैं भाई, उसका कोई सूबाई हुकूमत से लेना देना नहीं है। अगर आप वजीरिस्तान में लोगों को बसाते हैं, सवात की दिखाते हैं, वजीरिस्तान की दिखाते हैं, यही दिखाते हैं, बन्नू को आर्ट दिखाते हैं भाई, सूबाई हुकूमत तो नहीं दिखाती ना, वो तो विफाक दिखाता है, लोगों को ISPR दिखाता है। देखिए पब्लिक में क्या तासुर होता है, कबायली इलाका हो या कुछ भी आप कहें ये चीज़ें ठीक है, ये एक आम आदमी जो जोग्राफिया का स्टूडेंट हो ना वो तो ये बात समझ सकता है, या एक आदमी जो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी समझ, एक आम आदमी बोलता है यार वो पठानों का इलाका है, सिंपल। एक आम पाकिस्तानी कहता है पठानों का इलाका है, वो तरक्याती काम हुआ, हाँ जी। तो ये लोगों का मसला है ना, अब लोगों को एक चीज नहीं पता तो क्या कर सकते हैं, इसका तो कोई इलाज नहीं है। क्या बना, इमरान खान ने काम किया, स्वाद तो उसके अंदर आता ही नहीं है। नहीं, स्वाद तो आता है, स्वाद तो फाटा में आता है। नहीं, स्वाद कहाँ से फाटा में? स्वाद फाटा में आता है। अरे नहीं, स्वाद बंदोबस्ती इलाका है, क्या हो गया? तो भाई वो बालाकंड डिवीजन में आता है भाई, ये जो है ना सूबाई हुकूमत के माते हैं तो स्वाद हुकूमत के तहत जो भी, लेकिन काम सूबाई हुकूमत ने नहीं कराए वहाँ पे, काम जो भी है वो तो वफाक ने कराए या जिसने कराए, उन कामों को वो कहते हैं जी हमने काम करा दिए। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए ये वही मिसकंसेप्शन है जो आपके पास भी बदकिस्मती से मौजूद है। देखिए मेरी बात समझ लीजिए, तो वो सारा खाते इमरान खान के खाते अरे भाई पुलिस का इदारा कौन से फौज के तहत आता है, मुझे इस पे वाज़ेह करें ना। एक आईजी आप ठीक कर दे तो नीचे लोग ठीक। हाँ तो ठीक आईजी वहाँ बिठाया, बिठा दिया, काम ठीक हो जाएगा। हाँ तो सही है, क्रेडिट नहीं है क्या? नहीं मेरी बात यही रुके ना आप, नहीं रुके, मेरी बात। 93 में इस्लामाबाद में 2 धरने की दिए थे जमात इस्लामी ने, लोग पंजाब पुलिस के हाथों में गिरफ्तार हुए थे, लियाकत बाग में जो धरना दिया था, और लोग खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हाथों में गिरफ्तार हुए थे। उस जमाने की बात करें जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आफ्ताब शेरपा वज़ीर आला थे, ठीक है जी। उस जमाने के अंदर लोगों का कहना यह था कि यार पंजाब की पुलिस तो बहुत ही बदतमीज है, और जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हाथों पकड़े गए जमात के लोग, जमात इस्लामी के लोग, वो कहते यार वहाँ की पुलिस बड़ी शरीफ है। बल्कि एक जब वो सब खत्म हो गया, वो तमाम लोग छूट गए, रहा हो गए, केसेस खत्म हो गए, कराची में एक प्रोग्राम हुआ, उसमें मुनव्वर हसन साहब ने कहा कि भाई खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो बहुत ही शरीफ पुलिस है, उसने हमारे लोगों को बड़ा ख्याल ऐसा रखा है जैसे मेहमानों को रखा जाता है, हालांकि वो कैदी थे। और पंजाब की पुलिस बड़ी खतरनाक पुलिस है, उसके हाथ कोई ना लगे, एक जलसे की बात है। उन्होंने ये बात कही थी। तो भाई खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस तो हमेशा से अच्छी है, इमरान खान ने क्या दिया उनको? असल में ये बड़ी मतलब आप जाएं, आप देखें, मैं बिल्कुल आपसे सीरियस बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ इन बातों के ऊपर ना जाए। देखें वो जो बात की ना कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस बेहतर है, वो एक मजमूई रवैया है। हाँ। यानी वो मजमूई रवैया ये है कि आप खैबर पख्तूनख्वा एक रिवायात है, लेकिन उसके अलावा देखिए वहाँ बहुत बेहतरी आई है। आप मुझे ये बता दें, 1 मिनट चले जी, अब मसला ये है ना, आप मानने को तैयार ही नहीं है कि इमरान खान ने वहाँ कुछ किया है। आप चले जाएं, आप वहाँ पे यार कल भी एक टीवी के अंदर भाई बच्चों वाली बात ना करें ना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चूहे कहाँ से मारेंगे? देखें यहाँ ये बहुत एक जो है ना नॉनसेंस सी बात है। चूहे आ गए, अब कहाँ है चूहे? वो 1 दिन के लिए आए थे, हफ्ता 10 दिन के लिए, महीने के लिए, उसके बाद नहीं है। दूसरा मसला ये है ना, देखें वहाँ आप चले जाएँ, वहाँ असातिज़ा की हाज़िरी तकरीबन 100% के करीब हो गई है। यानी ऐसा नहीं है कि तालीमी निज़ाम बहुत बेहतर हो गया, लेकिन वो पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। क्या ये क्रेडिट नहीं है उनका? अगर 33,000 बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं तो ये क्रेडिट नहीं है? पाकिस्तान में ऐसा कोई सोच सकता है? नहीं, ये क्रेडिट है, चले ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ। ये तो भाई बहुत छोटे छोटे काम है यार, गवर्नमेंट बहुत बड़े, बहुत ऊपर की चीज़ें होती हैं। ये आवाम से बराह रास्त जुड़े हुए काम है, आवाम से बराह रास्त जुड़े हुए काम हैं। लेकिन ये कि वो जो है बेचारे जो मतलब ईडीओ लेवल का काम दे, देखें मुझे बड़े अफसोस की बात है, पीपल्स पार्टी सिंध के जो वज़ीर आला जनाब, बड़े नौजवान, बड़े मुतहर्रिक, बड़े ये काउंसलर लेवल के काम कराते हुए दिखते रहे। यहाँ से कचरा उठा लो, ये गटर साफ कर दो, ये काउंसलर लेवल का काम है। हमारे आपने जो बातें, जितनी बातें गिनवाई, ईडीओ लेवल के काम, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये होता है डीईओ। तो डीईओ का काम है कि असातिज़ा पूरे हैं, हाजिरियाँ पूरी हों, बच्चे स्कूल में कितने, क्या ये वो, ये उसके लेवल का काम है। ये वज़ीर आला के लेवल का। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन, अब आप सुन लेना, अब आप इसका जवाब सुन लें, अब आप इसका जवाब तो सुन लेना। आपने इतनी बड़ी बात कर दी, ये बिल्कुल तालीमी अफसर का काम होता है, लेकिन मामला ये है कि जब वो काम करने पर आमादा नहीं है तो कोई तो उससे काम लेगा ना। वजारत तालीम के तहत ही आता है ना, तो वजारत तालीम उससे काम ले रही है और अच्छे अंदाज में ले रही है, दूसरी वजारतें नहीं ले रही दीगर सूबों की, तो वहाँ काम नहीं हो रहा है। तो क्रेडिट तो है ना, वो काम कर तो रहे ना, तो जब ही तो हाजिरी पूरी हो रही है। उनका मतलब उनका काम ही ये करना है, तो उसको जो है मतलब ये बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तमाम वज़रा, तमाम लोग। एक वज़ीर अगर काम कर रहा है, आपका वज़ीर बल्दियात अच्छा काम कर रहा है केपीके का,
یا ایک کراچی کے اندر جو وزیر اعلیٰ کے تھوڑا سا متحرک ہو گیا, اس نے بولا جی کہ کدھر ہے وہ کے ایم سی کے پاس گاڑی میں ڈالنے کے پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ کیا کام کریں گے؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا, وہ جو ہے وہ کر رہا ہے. آپ ہر طرف دیکھیں, میں یہ کیا جائزہ پیش کر رہا ہوں, ایک میں کے پی کے کو دے رہا ہوں, ایک میں اس کو دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. دوسرے پنجاب کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ابھی کہ صرف لاہور ہی لاہور ہے ان کے لیے, پورا پاکستان, لاہور سے باہر پاکستان ہے ہی نہیں. اس لاہور سے باہر آپ نکلیں تو جناب بس وہ چل رہا ہے جو جیسے پہلے چل رہا تھا, وہ اب بھی چل رہا ہے. نوزاد نصر اللہ خان کے دور میں جیسا مظفر گڑھ تھا, آج بھی ویسے ہی. تو وہ چیزیں تو ویسے ہی, یہ تین الگ سیاسی حکومتیں, ان کے رویے, ان کی پالیسیاں سب وہی کا وہی ہے. تھوڑا 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 کہیں تھوڑی سی لیپا پوتی کر دی. ہمارے کالونی کے اندر وہ ایک جہاز لگا ہوا, پی آئی ایئر فورس نے ڈونیٹ کیا تھا, نعمت اللہ خان کے دور میں لگا تھا وہ جہاز. اب اس جہاز کے اوپر کام ہو رہا ہے. سب سے بڑا شاہ فیصل کالونی میں سے جو کام ہو رہا ہے, شاہ فیصل ٹاؤن کے اندر وہ جہاز کا رنگ ہو رہا ہے, یا شاید اس کو دھو رہے ہیں خالی. یہ سب سے بڑا کام ہو رہا ہے بلدیاتی. تو بھائی اس طرح کے کاموں کے بعد یہ سیاسی جماعتوں کے کیا رویے ہوں گے, کیا قیادتیں ہوں گی, کیا لوگ ہوں گے, لوگ کیا کریں گے؟ سب پشمردہ ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں کہ کسی چیز کو دیکھ کے کسی کو خوشی ہوتی ہو. اپنے ملک, اپنے شہر, اپنے محلے سے محبت لوگ کیسے کریں گے جب یہ لیڈران نہیں دیں گے؟ سیاسی جماعتوں کے رویے کے اوپر بات ہوئی کہ کس طرح سے اپنے رویے کو بہتر بنا کر وہ اپنی کارکردگی بہتر کر سکتے ہیں, جس کا براہ راست فائدہ عوام کو پہنچے گا. ان رویوں کو, ان پالیسیوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور اگر اس میں کچھ بہتری ہے تو اس کو مزید اچھا کرنا ہوگا, تاکہ پاکستان کے وہ پسے ہوئے لوگ, وہ طبقات جو گزشتہ کئی برسوں سے ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, وہ ان مسائل سے نکل سکیں. اگر سیاسی قیادتیں آپس میں لڑتی رہیں اور ان مسائل پہ توجہ نہ دی گئی تو پھر عوام ان سے مایوسی کا راستہ اختیار کریں گے, اور پھر وہ راستہ تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.